السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سب سے زیادہ پیاری بھی یہی تھیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر باحیات رہیں۔ باقی آپ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا آگے سلسلہ بھی تمام صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا، یعنی ان کے صاحبزادوں حضرت حسنین کریمین کی اولاد کے ذریعے سلسلہ نسب چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام عبداللہ، دادی کا نام آمنہ، نانا کا نام خویلد اور نانی کا نام آپ کے نام کی طرح فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب ہیں، ان میں سے زہرا یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی زیادہ مشہور ہے۔ راج کول کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 برس قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہی وہ سال ہے جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں مشغول تھے، اور حجر اسود کو نصب کرنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بہت خوشی ہوئی، اور خوشگوار چہرہ اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گھر تشریف لے گئے۔ انہیں ان کی خیریت اور سلامتی پر مبارکباد دی اور بچی کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کے معاشرے میں چوتھی بیٹی پیدا ہونے کے تناظر میں کچھ سہمی ہوئی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جو ہی کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہم اس کی عطا پر راضی ہیں، میں بچی سے بہت خوش ہوں، عن قریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو یہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ بلوا لیا۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد دیگر اہل کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے نکاح کے بارے میں درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ رقم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے آمادگی و اطمینان کا اظہار فرما کے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا دیا کہ فاطمہ کی شادی کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمدہ قسم کی مٹی منگوائی اور پھر دونوں نے مل کر مکان کو صاف کیا اور اس کی لپائی کی اور شادی کے لیے خوب اچھے انتظامات کیے، یہاں تک کہ یہ دونوں خود فرماتی تھیں، فاطمہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجلس نکاح منعقد کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح اپنے نیک و صالح چچا زاد بھائی حضرت علی سے کر دیا۔
مجلس نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدعو تھے۔ نکاح کی یہ تقریب بالکل سادہ تھی۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے چند ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں ہی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 18 سال تھی یا اس سے کچھ کم و بیش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 21 برس تھی۔ واضح رہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا نکاح طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا، علی تم سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خاموشی دیکھی تو چونکہ کنواری لڑکی کا شرم کی وجہ سے خاموش ہو جانا رضامندی شمار ہوتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا۔ راجح قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 480 درہم تھا، جو ہمارے زمانے میں 1 کلو 632 گرام چاندی کے مساوی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں مذکور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آشیانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھیں اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری اور خدمت کی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو ازواج مطہرات کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، چند درہم حضرت علی کو دیے اور فرمایا، جاؤ بازار سے چھہارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھہارے، اور یہ سب اشیاء لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ نمبر 2، ایک نقشی تخت یا پلنگ۔ نمبر 3، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ نمبر 4، ایک مشکیزہ۔ نمبر 5، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے۔ نمبر 6، ایک چکی، ایک روایت میں 2 چکیاں درج ہیں۔ نمبر 7، ایک پیالہ۔ نمبر 8، 2 چادریں۔ نمبر 9، بازو پر باندھنے کے 2 زیور جو چاندی کے تھے۔ نمبر 10، ایک جائے نماز۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی، نئی دلہن کے لیے ولیمے کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے کہا، میرے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے، اور انصار بھی مکئی کی کافی مقدار لے آئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اس سے جو لے آئے اور ساتھ ہی کھجوروں کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ دسترخوان پر کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔
بہرحال حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار ولیمہ کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کا ولیمہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا ولیمہ کیا، اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے گھر میں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو اس طرح تقسیم فرما دیا کہ اندرون خانہ سارا کام حضرت فاطمہ کے ذمے اور باہر کے سارے کام حضرت علی کے ذمے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ کام کاج میں وہ معاون ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت علی کی پہلی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم و احترام میں حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی ان میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن تھے۔ ان میں حضرت محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور صاحبزادیوں کے نام حضرت فاطمہ کی بہنوں کے نام پر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھے۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، بلکہ حضرت عمر نے حضرت علی سے خود ان کا نکاح مانگا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز عالی خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ اور ناطہ قائم ہو جائے۔ اسی عزت و احترام کے پیش نظر حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم کو مہر میں 40,000 درہم دیے، جو 10,500 تولے چاندی کے مساوی ہیں، اور آج کل اس کی تقریباً رقم جو ہے وہ 84 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ رہتی تھیں۔ چند ماہ بیمار ہو گئیں اور کئی دن تک بیمار رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتیں اور آپ کی خدمت کرتیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو منگل کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 29 برس تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیویاں بھی شامل تھیں، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کی بیوی سلمہ اور ام ایمن وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ جب غسل اور تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، اور عام روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے لیے قبر میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے فضائل سے نوازا تھا، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ جہاں تو ناراض ہوتی ہے تو وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، جہاں تو راضی ہوتی ہے تو وہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو چیز فاطمہ کی پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اسی ٹکڑے یعنی حضرت فاطمہ کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والی اولاد فاطمہ بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹکڑا ہے، لہٰذا رہتی دنیا تک آنے والے سادات اور اہل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم مسلمانوں پر لازم ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہوگا کہ وہ سب بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹکڑا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، جو تم سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا میری بھی اس سے صلح ہے۔ نمبر 4، حضرت جمیل بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ آپ نے جواب دیا حضرت فاطمہ سے۔ پھر پوچھا، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے تھی؟ آپ نے فرمایا ان کے شوہر حضرت علی سے تھی۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ رات کو عبادت کرنے والے تھے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نمبر 6، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ نمبر 6، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی ہو؟ نمبر 6، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی، یا فرمایا تھا کہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی امتوں سمیت اس امت کی بھی تمام عورتوں سے زیادہ شان والی ہیں۔ نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، عادات و اطوار اور چال و ڈھال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے دست مبارک میں ان کا ہاتھ لے لیتے، پیار کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی محبت میں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو چومتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ یعنی اس کا باپ ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ان کا عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ مطلب یہ کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی، یعنی گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھی کہ اون سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ مجاہدہ اور مشقت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی اس مشقت اور کرواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے میں برداشت کر لو، یعنی عن قریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے حبیب، آپ کا رب عن قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔